حضرت حفصہ نے فرمایا اللہ کی قسم ایسا تو نہیں کہ آپ کا دل مجھ سے بھر گیا ہو اور دل بھر جانے کی وجہ سے آپ نے طلاق دے دی ہو، بلکہ کوئی اور وجہ ہے۔ اور جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر میرے پاس آئے تو میں نے بڑی چادر اوڑھ کر پردہ کر لیا، بڑی چادر اوڑھ کے پردہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس ہیں اور انہوں نے آ کر کہا ہے کہ یہ تیری جنت کی بیوی ہے، یہ قوامہ اور صوامہ ہے، روزے رکھتی ہے، قیام کرتی ہے، تو اس سے رجوع کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس واقعے کے اندر ان کا ہار گما اور وہ اس جگہ پہ آ کر سو گئی کہ میں خیر سو گئی، لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد صفوان رضی اللہ عنہ وارضاہ جو لشکر کے پیچھے گرے پڑی سامان کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، وہ اس مقام پر آئے اور انہوں نے مجھے سوتا ہوا دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پہچان گئے کیونکہ پردے کے حکم کے اترنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کہاں گئے وہ کہنے والے؟ قرآن و حدیث میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وہ مجھے پہلے پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکے تھے، انہوں نے مجھے پہچان لیا اور پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں ان کی آواز سن کر اٹھ کے بیٹھ گئی، میری آنکھ کھل گئی تو میں نے اپنا چہرہ اپنی چادر سے ڈھانپ لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنہ بیوییں، یہ صحابہ کی عورتیں، یہ قرآن و حدیث کے انبار۔ اور جو چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں، ایک جملہ وہ بھی کہتے ہیں، ذرا اسی پہ غور کر لو، وہاں پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی جب فتنے کا ڈر ہو، جب فتنے کا ڈر ہو تو چہرے کا پردہ کرنا ان کے نزدیک بھی واجب ہے، جب فتنے کا ڈر ہو۔ کیا خیال ہے آج کا جو معاشرہ ہے یہ فتنے والا معاشرہ ہے یا امن والا معاشرہ ہے؟ کیوں جی بولیے اللہ کے لیے؟ اس کیبل، اس ڈش اینٹینے نے، اس انٹرنیٹ کی گندی ویب سائٹوں نے ہمارے معاشرے کے اندر فتنے کو، زنا کو، بدکاری کو عام کیا ہے یا نماز روزے کو عام کیا ہے؟ واللہ میں اس رمضان سے پہلے لاہور میں تھا اور لاہور کے اندر میں نے خود خبر اخبار پڑھی، اس میں پورا آدھا پیج چھپا ہوا لاہور ہی کا واقعہ۔ ایک 16 سال کے بچے نے 4 سالہ بچی معصوم سے بدکاری کی۔ نیو ہسپتال کے اندر وہ بچی داخل تھی اور میں خود وہاں جمعہ پڑھانے گیا ہوا تھا۔ اخبار کے اندر اس بچے کا پورا انٹرویو آیا۔ اس نے کہا میں فلاں دوست کے پاس بیٹھا تھا تو وہاں کیبل کے اوپر گندی فلمیں چل رہی تھی جو میں دیکھ رہا تھا، وہاں سے اٹھا فلاں کے پاس گیا، وہاں بھی کیبل پر گندی فلمیں بدکاری کی چل رہی تھی، ان کو دیکھا۔ پھر فلاں دوست کے پاس گیا، وہ چرس کی سگریٹیں پی رہے تھے، مجھے بھی دی، وہ میں نے پی، اور جب میں انہی خیالات میں گھرا ہوا گھر آیا تو پڑوسی کی بچی 4 سال کی باہر کھڑی تھی، میں اسے اٹھا کر لے گئی اور اپنی منہ کالا کر کے وہ زخمی حالت میں ہوگی اسپتال میں داخل کروائی۔ یہ آج کا معاشرہ گندا معاشرہ ہے، فتنوں کا معاشرہ ہے، شیطان اس کے اوپر غالب ہے۔ گھر گھر کے اندر کیبل ہے، گھر گھر کے اندر گانے ہیں، گھر گھر کے اندر گندی فلمیں ہیں، سڑکوں کے اوپر چائے کی طرح گندی سیڑھیاں بک رہی ہیں۔ پورا معاشرہ یہودیوں کی اس وار کے زیر اثر ہے۔ اس معاشرے کے اندر پردہ کرنا واجب ہے تاکہ آپ کی اور میری بچیوں کی عزتیں محفوظ رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اس حال میں موت دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر چکا ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔